کبھی کبھی انسان کو لگتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی پوری شرافت اور نیکی میں گزار دی ہے، مگر زندگی کے ایک موڑ پر احساس ہوتا ہے کہ اللہ کا کرم حاصل کرنے اور نیک بننے کے لیے صرف نماز قرآن ہی ضروری نہیں ہوتا، بلکہ کسی انسان کا دل رکھنے کا سوال شاید ان سب نیکیوں پر بھاری تھا۔ مگر کچھ لوگ اس بات کو ساری زندگی نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ میرا شمار بھی ایسے ہی لوگوں میں تھا۔ میں نے جوانی میں بہت احتیاط سے گزاری تھی، کبھی کسی گناہ میں نہ پڑا۔ نماز قرآن کی عادت بھی بچپن سے تھی، والدین نے گویا گھٹی گھول کر پلا دی تھی۔ میں نے قرآن حفظ کیا تو والدین نے باقاعدہ آمین کی اور پورے خاندان کو کھانے پر مدعو کیا۔ مجھے گلابوں کے ہار پہنائے گئے تو میرے اندر غرور سا بھر گیا تھا۔ اتنی پذیرائی پر مجھے احساس ہوا کہ میں نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے۔ میرے اندر خوشی اور فخر کے ساتھ غرور بھر آیا تھا۔ خاندان کے سب لوگوں نے جب میرے والدین کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ کا بیٹا کم عمری میں ہی حافظ قرآن بن گیا ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا رتبہ ہے کہ اس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو چکا ہے، یہ اللہ کے قریب رہے گا۔ کچھ نے تو یہ بھی کہا کہ ہم دنیا میں نام کمانے کے لیے اپنے بچوں کو انگلش اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، مگر انہیں قرآن کا تلفظ تک ٹھیک نہیں کرواتے، اور ہم پرواہ نہیں کرتے۔ میرے والدین فخر سے مسکرا رہے تھے۔ ہمارا خاندان بہت امیر تھا۔ ہمارے خاندان اور ہائی کلاس میں ایک حافظ قرآن کو بہت عظیم سمجھا جاتا اور ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا تھا۔ لوگوں کی باتیں سن سن کر میں نے خود کو سب سے برتر اور سب سے نیک سمجھنا شروع کر دیا۔ میری نظر میں خاندان کے باقی سب لوگ حقیر تھے۔ مجھے لگنے لگا کہ بس میں ہی ایک مومن ہوں، میرے سوا کوئی نیک نہیں ہے، اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوں۔ میں اکثر شادی بیاہ یا کسی مرد پر خاندان والوں کے درمیان بیٹھتا تو ان کی باتوں پر تنقید کرتا، انہیں احساس دلاتا کہ وہ میرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا لگنے لگا تھا جیسے میں نے اپنا نام جنت کا ٹکٹ خرید لیا ہو۔ ان سب کا جہنم میں جانا طے تھا۔ میرے اس رویے پر وہی خاندان والے جو مجھے بہت زیادہ رشک سے دیکھتے تھے، اب وہ مجھ سے خار کھانے لگے، مجھ سے دور ہونے لگے، مگر مجھے اس بات کا بالکل احساس نہ ہوا۔ میرے والد نے مجھے بلا کر سمجھانے کی کوشش کی کہ تمہارا حافظ قرآن ہونا یا نمازی ہونا تمہارا کارنامہ نہیں ہے، بلکہ یہ نیکی بھی اللہ کی توفیق سے ملتی ہے، تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے نہ کہ تم غرور کرو۔ میری والدہ نے بھی مجھے نرمی سے سمجھایا کہ تمہیں تو خاندان والوں کے لیے مثال بننا چاہیے، تمہیں چاہیے کہ اپنے کزنز اور بہن بھائیوں کو نماز اور قرآن کی ترغیب دو، انہیں دین کی تعلیم دے کر اپنے جیسا بناؤ، مگر تم تو سب کو نمازی اور حافظ قرآن لوگوں سے متنفر کرتے جا رہے ہو۔ اپنے والدین کے سمجھانے پر میں شرمندہ ہو گیا تھا۔ کچھ عرصہ میں نے بہت کوشش کی کہ میں کسی پر تنقید نہ کروں اور نہ ہی بے وجہ روک ٹوک کروں، مگر میں اپنے اندر نرمی نہیں لا پا رہا تھا۔ نہ جانے میں نے کیسا قرآن پڑھا تھا کہ میں اس پر عمل ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ اس دوران میں نے دنیاوی تعلیم پوری کر لی، میری نوکری لگی تو ہر گھر سے رشتہ مانگ لیا گیا۔ میرے والدین کو میری شادی کا خیال آیا۔ مجھے زندگی کا پہلا جھٹکا تب لگا جب میری ماں نے خاندان کے ہر گھر سے رشتہ مانگ لیا، مگر کوئی بھی مجھے رشتہ دینے کو تیار نہ تھا۔ سب کا ایک ہی جملہ ہوتا کہ وہ مجھ جیسے تنگ نظر لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتے۔ مجھے تب احساس ہوا تھا کہ میں کتنا غلط کر رہا تھا۔ اگر میں ٹھیک طرح سے رہتا تو یہ میں ہی تھا جسے خاندان میں سب سے زیادہ پذیرائی ملی تھی۔ میرے حافظ قرآن ہونے اور نمازی ہونے کی وجہ سے ہر گھر میں میری مثال دی جاتی تھی، اور مائیں اپنے بیٹوں کو مجھ جیسا بنانے کا کہتی تھی، مگر میں نے اپنی عزت خود گنوا دی تھی۔ اپنے غرور کی وجہ سے آج میں پورے خاندان کے ہر گھر سے دور ہو چکا تھا۔ مجھے یہ بات بہت بری لگی تھی۔ میری ماں بھی خفت اور شرمندگی سے کئی روز گھر سے نکل نہیں پائی تھی۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا اور میری شادی میرے والدین کو بہت ارمان تھے۔ ہمارا گھرانہ بہت کھاتا پیتا تھا، گھر میں روپے پیسے کی ریل پیل تھی، اس کے باوجود خاندان میں کوئی بھی گھر ہمیں لڑکی دینے کو تیار نہ تھا۔ گھر میں میرا مزاج سب کو برا لگنے لگا تھا۔ تھک ہار کر میری ماں نے خاندان سے باہر لڑکیاں دیکھنا شروع کر دی۔ تب ایک روز میرے والد نے کہا کہ ہم نے اپنے بیٹے کو جس غرور میں مبتلا کر دیا ہے، اس کے لیے بہتر ہے کہ کوئی ایسی لڑکی لائیں جو اس کے مزاج کو ہر حال میں قبول کرے، اس کے ساتھ نباہ کرے۔ اگر ہم کسی اچھے گھرانے کی نخریلی لڑکی لائیں گے نا، تو 2 دن بعد ہی ان دونوں کی تکرار شروع ہو جائے گی۔ میں نے شرمندگی سے اپنے ماں باپ کو دیکھا ہی نہیں۔
یقین دلانے کی کوشش کی کہ اب میں ایسا نہیں رہا، مگر میرے باپ کو مجھ پر اب یقین نہیں رہا تھا۔ میرے والد نے مجھے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ مجھے تم پر اعتبار نہیں ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ میں کوئی لڑکی لاؤں گا تو تم ان سے دین کی طرف لانے اور نیکی کی تاکید کرنے کی بجائے اس پر روک ٹوک کرو گے، بیجا سختی کرو گے، اس کے اٹھنے بیٹھنے پر اعتراض کرو گے جیسا کہ تم نے اپنا مزاج بنا لیا ہے، اور ایسے گھر نہیں بنے گا۔ میرے لیے یہ بات پریشانی بن چکی تھی۔ اب میں خود کو بدلنا بھی چاہ رہا تھا تو لوگ مجھے قبول نہیں کر رہے تھے، حتیٰ کہ میرے اپنے والدین بھی مجھ پر شک تھا۔ کچھ ماہ کی بھاگ دوڑ کے بعد میرے والد نے اپنے ایک پرانے دوست کی بیٹی کو میرے لیے پسند کر لیا۔ مجھے پتا چلا کہ میرے والد کے وہ دوست بہت نرم دل اور سادہ مزاج تھے۔ میرے والد کو یقین تھا کہ ان کی اولاد بھی انہی جیسی ہوگی، اس لیے انہوں نے میری والدہ کو اپنے دوست کے گھر رشتہ لینے کے لیے بھیجا، مگر ساتھ ہی یہ بات باور کروا دی کہ وہ زبانی کلامی میں یہ رشتہ طے کر چکے ہیں۔ میری والدہ صرف رسمی بات چیت کرنے جا رہی تھی۔ رشتے کی بات سن کر میرے دل میں ڈھیروں سکون اتر آیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اپنی بیوی کو اتنا مان اور پیار دوں گا کہ وہ خاندان والے جو مجھے تنگ نظر سمجھ کر ٹھکرا رہے تھے وہی مجھ پر رشک کرنے لگیں گے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے ایک اور مزید موقع دیا ہے خاندان کی نظروں میں اچھا بننے کا۔ اپنی بیوی کے ذریعے میں سب کو اچھا بن کر دکھاؤں گا، مگر مجھے یہ احساس نہیں تھا کہ میں اندر سے بالکل بھی نہیں بدلا تھا۔ میری نظر میں اب بھی لوگوں کی نظروں میں اپنا مقام بلند کرنے کی سوچ تھی۔ میری امی جب رشتہ دیکھ کر آئیں تو چپ چپ سی رہنے لگی۔ میں نے امی سے پوچھا، امی کیا بات ہے؟ کیا انہوں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا؟ امی نے کہا، نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ رشتہ دینے پر رضامند تھے اور لڑکی بھی بہت زیادہ اچھی اور خوش اخلاق اور سلجھی ہوئی تھی، لیکن میری یہ خواہش تھی کہ تمہارا رشتہ کہیں خاندان میں ہی ہو جاتا تو اچھا تھا۔ میں نے اپنی والدہ کو یقین دلایا کہ وہ پریشان مت ہو، انہیں پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اپنی والدہ کو یقین دلایا کہ میں اپنے رویے پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں اور سب کی نظروں میں گناہ گار ہوں۔ اب میں اپنی بیوی کا بہت زیادہ خیال رکھوں گا اور سب کی نظروں میں اچھا بننے کی کوشش کروں گا۔ میری وجہ سے اب کوئی بھی بدسکونی نہیں پھیلے گی۔ میں نے اپنی والدہ سے وعدہ کر لیا تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میں یہ بات بہت جلدی توڑنے والا ہوں۔ رشتہ طے ہونے کے بعد میری شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ میرے والدین کے ذہن میں کہیں یہ بات گھڑی ہوئی تھی کہ میرے رشتہ داروں نے میرے اکلوتے بیٹے کو ٹکڑا دیا ہے، اس لیے وہ شادی کی تیاریاں بہت زیادہ زور و شور سے کر رہے تھے اور وہ کوئی بھی کمی نہیں آنے دینا چاہتے تھے، اور میری شادی بہت زیادہ دھوم دھام سے ہوئی، اتنی کہ میرے رشتہ دار حیران ہو گئے۔ بارات لے کر گئے تو میرے سسرال والے بھی بہت اچھے خاندان والے تھے، وہ کوئی کمتر لوگ نہیں تھے، اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ تھے۔ انہوں نے شادی بہت اچھے طریقے سے کی تھی، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بہت اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ میرا اطمینان اب قابل دید تھا، کیونکہ رشتہ داروں نے مجھے ٹھکرایا تھا اور مجھے لگا تھا کہ شاید اب میں کبھی بھی اپنا مقام دوبارہ حاصل نہیں کر پاؤں گا۔ لیکن اپنے سسرال والوں کی ٹھاٹ باٹ دیکھ کر میں بہت زیادہ مطمئن اور سرشار ہو گیا تھا۔ میرے سسرال والوں نے میرا بہت پرتپاک استقبال کیا، کھانے پینے سے لے کر اٹھنے بیٹھنے کا انتظام بہت ہی اعلیٰ درجے کا کیا تھا۔ میں گردن اکڑائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا اور میرا غرور قابل دید تھا۔ پھر بارات لے کر ہم گھر واپس آ گئے اور میں اور میری بیوی بیڈ پر گھونگھٹ اوڑے بیٹھی ہوئی تھی۔ خاندان والوں نے میری دلہن کو دیکھنے کی بہت زیادہ کوشش کی، لیکن امی نے انہیں منع کر دیا کہ ان کی فیملی میں یہ رواج ہے کہ دلہن کو دلہے کے علاوہ کوئی بھی نہیں دیکھے۔ سب سے پہلے دلہن کا گھونگھٹ شوہر ہی اٹھائے گا، اس لیے وہ اگلے ہی دن دلہن کو دیکھ پائیں گے۔ میں لڑکوں میں بیٹھا ہوا تھا اور سب کزنز میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے۔ کوئی بھی ناراضگی والی بات نہیں تھی اور میں بھی کوئی ایسی بات منہ سے نہیں نکال رہا تھا جس کی وجہ سے کوئی بدمزگی پیدا ہو۔ رات ہوئی تو میں اپنے کمرے میں پہنچا۔ میرے دل میں کئی ارمان سجائے میں اپنے بیڈ کی طرف جانے لگا اور میں نے دل میں ٹھان لی تھی کہ میں اپنی بیوی کو اتنا زیادہ مان اور محبت ایک ہی رات میں دے دوں گا کہ میری بیوی کھل اٹھے گی اور اپنی مسکراہٹ سے سب کو احساس دلائے گی کہ مجھ جیسا مرد کتنی زیادہ محبت اور چاہت دینے والا ہے۔ میں اپنی سوچوں میں الجھا اس کی طرف بڑھا اور بہت ہی دھیمے لہجے میں اس سے سلام کیا تھا۔ اس کے جواب میں اس نے بہت ہی مدہوش اور سرگوشی کی اور میرا دل اس کی آواز پر جھوم اٹھا تھا، کیونکہ میری بیوی کی آواز بہت ہی مدھور اور خوبصورت تھی۔ اس آواز کو سن کر میرے دماغ میں اس کے چہرے کا خاکہ بنا تھا کہ وہ بہت ہی خوبصورت گلاب سی نہایت خوبصورت جلد والی شفاف لڑکی ہوگی۔
میں نے بتابی سے گھونگھٹ اٹھایا تو میں سکتے میں رہ گیا اور ایک دم سے بوکھلا کر پیچھے ہٹ گیا۔ میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ میں سکتے کی حالت میں تھا اور دل ہی دل میں اپنے والدین کو شکوہ کر رہا تھا، جو پوری دنیا چھوڑ کر میرے لیے ایسی لڑکی ڈھونڈ کر لائے تھے جسے دیکھنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ میری بیوی سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی رنگت سیاہ اور کالی تھی۔ میرے لیے صدمے کی بات یہ تھی کہ اس نے دلہن کے روم میں بھی ایسا میک اپ نہیں کیا ہوا تھا کہ وہ وقتی طور پر صحیح لگے یا کچھ دیر کے لیے اچھی لگ سکے۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ لڑکیاں اپنی سیاہ رنگت کو چھپانے کے لیے کسی اچھے میک اپ کا سہارا کیوں نہیں لے رہی تھی، کیونکہ وہ بہت ہی اچھے اور اعلیٰ خاندان سے تھی، اچھے سے اچھا اور مہنگے سے مہنگا پارلر افورڈ کر سکتی تھی۔ میں نے دیکھا تھا کہ لڑکیاں تو اپنے چہرے کا ایک ذرا سا داغ چھپانے کے لیے اتنا بھاری بھرکم میک اپ کر لیتی ہیں اور ان کی شکلیں تک بدل جاتی ہیں۔ مجھے اپنی بیوی کی حرکت بہت زہر لگی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ وہ چند لمحوں کے لیے ہی اپنے چہرے پر میک اپ کر لیتی تو مجھے خوش کر دیتی، تو اس کا کیا جاتا، مگر وہ تو جیسے دلہا دلہایا چہرہ لے کر میرے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر بالکل بھی میک اپ نہیں تھا اور لبوں پر بھی ہلکی سی لپسٹک لگی ہوئی تھی۔ میں اسے دیکھ کر بہت زیادہ بدمزہ ہو گیا۔ وہ میرے سامنے شرمندہ سی بیٹھی سر جھکائے ہوئی تھی۔ میرا دل اس کو دیکھ کر بہت زیادہ برا ہو رہا تھا۔ میں اس سے مزید ایک لفظ بھی بولے بنا وہاں سے باہر نکل آیا۔ اپنی جیب میں موجود منہ دکھائی کہ مہنگی ترین ہیرے کی انگوٹھی بھی میں نے دراز میں پھینک دی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس سے ہر لڑکی والے اس سے منہ نوچنا شروع کر دوں اور اسے اپنے کمرے سے باہر دھکیل دوں۔ میرا یہ سوچ سوچ کر دماغ پھٹ رہا تھا کہ اگلے روز سب میری بیوی کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے کہ میرے نصیب میں ایسی سیاہ لڑکی لٹ دی گئی تھی۔ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ میں خود بہت وجیح اور خوبصورت تھا۔ ظاہر ہے میرے معیار کے مطابق ایک خوبصورت لڑکی ہی جچتی تھی۔ میں اس لڑکی کے خوبصورت گھر اور بہترین انتظام کو دیکھ کر مطمئن ہو گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنے اچھے گھرانے کی لڑکی اتنی زیادہ کالی ہوگی۔ اب مجھے اپنی ماں کا چپ چپ اور گمسم سا انداز سمجھ میں آ رہا تھا۔ یقیناً میری ماں بھی کالی لڑکی کو دیکھ کر ایسے ہی سوچ رہی تھی۔ میرا دل باہر جانے کا بالکل نہیں کر رہا تھا، مگر میں سوچ رہا تھا کہ اپنے والدین سے سوال کروں کہ مجھے کس بات کی سزا دی ہے۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ کاش رشتہ ہونے سے پہلے میں ایک نظر لڑکی کو دیکھ ہی لیتا، یا میرا شرعی حق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی رشتہ ہونے سے پہلے ایک بار لڑکی کو دیکھنے کی اجازت دی تھی، مگر میرا خیال تھا کہ میرے والدین میرے لیے کوئی حسین لڑکی میری ٹکر کی ہی ڈھونڈ کر لائیں گے۔ لیکن شاید میرے باپ کا مجھ کو کچھ زیادہ ہی شکایات تھی، اس لیے انہوں نے مجھے اس صورت میں سزا دی کہ مجھے کالی لڑکی لے کر دی۔ مجھے اپنی بیوی اپنے لیے بدترین سزا لگ رہی تھی۔ میں نے تب اس نازک لڑکی کے جذبات کا بھی خیال نہیں کیا تھا اور اپنے چہرے پر ابھرتی ناگواری کو چھپانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ کمرے میں اٹھا پٹک کرتے ہوئے میں نے اس بات کی طرف واضح اشارہ کر دیا تھا کہ مجھے اس کا یہاں ہونا کتنا ناگوار گزر رہا ہے۔ میں یہ تک بھول گیا کہ کچھ دیر پہلے مجھے اس کی آواز کتنی اچھی لگ رہی تھی۔ میں نے کپڑے بدلے اور ناگواری سے بیڈ پر پھیل کر سو گیا۔ اپنی بیوی پر دوسری نگاہ ڈالنا بھی گوارا نہیں کی۔ میرا خیال تھا دماغ بالکل سن ہو چکا تھا۔ مجھے کچھ ہوش نہیں تھا کہ وہ کب تک یہاں پر بیٹھی رہی اور کس حال میں تھی اٹھی اور اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ جب اذانوں کی آواز پر میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی بیڈ پر نہیں تھی۔ میں نے سر جھٹک دیا۔ مجھے اب پرواہ بھی نہیں تھی میری ولا سے، چاہے وہ جہاں سے آئی تھی ادھر ہی واپس چلی جاتی، مجھے اب کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں دل سے دعا کرنے لگا کہ وہ میرے یوں رد کرنے پر خود ہی گھر چھوڑ کر چلی جائے اور مجھے لوگوں کو فیس کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ میں نے ایک نظر کمرے میں ادھر ادھر دوڑائی، لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ خود ہی رات کو گھر چھوڑ کر چلی گئی ہوگی، لیکن پھر میں یہ سوچ کر پریشان ہو گیا کہ شاید وہ میرے والدین کے پاس ہی نہ پہنچ گئی ہو اور میرے رویے کی شکایت کرنے لگی ہو۔ پھر میں نے اس خیال کو بھی جھٹک دیا، اگر ایسا ہوتا تو میرے والدین میرے سر پر پہنچ چکے ہوتے۔ میں نے شدت سے خواہش کی کہ وہ لڑکی اپنے گھر چلی گئی ہو۔ وہ خود مختار اور اچھے گھرانے کی لڑکی تھی۔ اس کے باپ نے اسے جہیز میں گاڑی بھی دی تھی اور میں نے خواہش کی کہ کاش وہ اسی گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گھر چلی گئی ہو تاکہ میرے والدین اور خاندان والے اس کا سیاہ چہرہ نہ دیکھ پائیں اور میں مذاق بننے کے خواب بھی سوچ رہا تھا، اور یہی سوچ رہا تھا کہ میری کالے رنگ کی بیوی گھر چھوڑ کر جا چکی ہو
اور میرا اس سے کبھی سامنا ہو۔ لیکن میں اپنی سوچوں میں گم تھا جب مجھے باتھ روم کے اندر سے کسی کی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میری بیوی پر نظر پڑی، لیکن جو حرکت وہ کر رہی تھی وہ میرے اوپر پورے کمرے کی چھت گرا گئی تھی۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ مسلسل روتے جا رہی تھی۔ میں نے دروازہ زوردار آواز سے پورا کھول دیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ ایک دم سے مڑی اور مجھے دیکھ کر وہاں اس کا رنگ اڑ گیا۔ شاید وہ میری توقع اس وقت وہاں نہیں کر رہی تھی، جبکہ میں ابھی تک اس کی حرکت پر ہکا بکا سا کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ میرے پاس سے گزر کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرے لیے یہ حرکت کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ میرا چہرہ مارے فتاقے اور شرمندگی سے سرخ پڑ چکا تھا۔ میں باتھ روم میں جانے کی بجائے وہاں صوفے پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے اچانک یہ خیال آیا کہ میں نے اس لڑکی کے ساتھ کیا کر دیا۔ میں نے اس کا حق مار دیا تھا، اس کے جذبات رون ڈالے تھے۔ جواباً شاید اس نے پوری رات باتھ روم میں رو کر گزاری تھی۔ میں نہ جانے کتنی ہی دیر ایسے بیٹھا رہا۔ پھر مجھے نماز قضا ہو جانے کا خیال آیا۔ میں اپنے قدموں پر مشکل سے اٹھا اور باتھ روم کی طرف قدم بڑھا دیا اور وضو کرنے لگا۔ میرے لیے نظر اٹھا کر دیکھنا اپنی بیوی کو مشکل ہو رہا تھا۔ میں زندگی میں پہلی دفعہ اس حد تک شرمسار محسوس کر رہا تھا۔ میں کس منہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کروں گا؟ میں نے وضو کر کے جائے نماز بچھایا اور میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو چکے تھے۔ میں اپنی اس حرکت پر خود بھی حیران تھا۔ پھر مجھے اتنی چھوٹی سی بات پر اس حد تک شرمندہ ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ نہ جانے مجھ جیسے بے حس اور خودگر انسان کو اتنا چھوٹا سا منظر اس حد تک بے بس کیوں کر گیا تھا، اور شرمسار بھی۔ مگر دیکھا جاتا تو وہ منظر نظر انداز کرنے کے قابل بھی نہیں تھا، مگر شاید میرے اندر ابھی انسانیت باقی تھی۔ نماز پڑھ کر میں نے سلام پھیرا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ میں کتنی ہی دیر خاموش اور نادم سا بیٹھا رہا۔ میں نے رخ موڑ کر بیڈ کی طرف دیکھا تو میری بیوی سر جھکائے کتنی ہی دیر سے وہاں پر نادم سی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اس کی حالت دیکھ کر سمجھ گیا کہ وہ مجھ سے نظریں ملانے میں شرم ساری محسوس کر رہی ہے۔ یقیناً اس وقت اس کی بھی یہی کیفیت تھی کہ وہ کہیں غائب ہو جانا چاہتی تھی۔ مجھے اس کی بے بسی پر مزید شرمندگی محسوس ہونے لگی اور میں سجدے میں جھک کر زاروں قطار رونے لگا۔ میں اللہ سے اپنے ظلم اور زیادتی پر معافی مانگ رہا تھا کہ میں نے اس لڑکی کے ساتھ کیا کر دیا تھا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میرے جو رونے پر وہ بے چین ہو گئی اور مزید شرمندہ ہونے لگی تھی، اور آہستہ آہستہ میری جانب بڑھنے لگی اور مجھے مدھم سی آواز میں پکارا۔ میں اس کی پکار پر آہستہ سے اس کی طرف سر کو گھمانے لگا۔ وہ لب کاٹنے شرمندگی کے ساتھ سر جھکائے میرے سامنے کھڑی تھی، جیسے کوئی مجرم ہو۔ مجھے کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دی۔ میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ میرا وجود آپ کے لیے تکلیف دہ ہے، اور پھر میری حرکت آپ کو مزید بری لگی ہوگی۔ وہ وضاحت دینے کے انداز میں اپنی پوری بات کہنا چاہتی تھی، مگر آنسوؤں سے اس کا گلا روندھ گیا تھا۔ پھر اگلے ہی لمحے اس نے ایسی حرکت کی کہ میں اپنی جگہ پر ساکن رہ گیا۔ میں جو حافظ قرآن ہونے کے باوجود اور نماز پڑھنے کے باوجود بھی اپنے دل کو نرم نہیں کر پا رہا تھا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے حقیقی دین اور نرم دلی کی سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں ایک ایسی لڑکی لائی تھی۔ میں اس کی حرکت پر شرمندگی سے ساکت ہو گیا، یہاں تک کہ دن ہو گیا اور ہمارے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں ہولے سے اٹھا اور نظریں چراتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ میری ماں سامنے پریشانی کے عالم میں کھڑی ہوئی تھی۔ یقیناً وہ میرا کوئی سخت رد عمل دیکھنے یہاں آئی تھی، مگر میں نے دروازہ کھولا تو میرا چہرہ کسی بھی قسم کے سخت تاثرات سے بے تاثر تھا۔ میری نظر جھکی ہوئی تھی۔ میری ماں نے میری طرف دیکھا تو کہا، بیٹا، باہر سب لوگ تم دونوں کا انتظار کر رہے ہیں، میں بہو کو تیار کرنے آئی ہوں۔ میں نے اپنی ماں کے لیے راستہ چھوڑ دیا اور کہا کہ آپ ایسی لڑکی کو کیا تیار کریں گی جس نے دلہن بننے کے لیے بھی میک اپ کا سہارا نہیں لیا۔ میں نے یہ بات عام لہجے میں کہی تھی، لیکن میری ماں کو لگا کہ جیسے میں طنز کر رہا ہوں۔ میری ماں نے مجھے وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ میں جانتی تھی کہ دلہن نہیں بنے گی۔ جب یہ رشتہ طے ہوا تھا تو اس لڑکی نے مجھے کہا تھا کہ وہ پہلے روز اپنے شوہر کے سامنے اپنے اصلی روپ پہ آئے گی، دلہن نہیں بنے گی اور نہ ہی میک اپ کرے گی۔ وہ تمہیں دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے اس نے دلہن بننے کا ارمان بھی نہیں کیا، ورنہ ہر لڑکی کو خوبصورت دلہن بننے کا ارمان ہوتا ہے۔ اپنی ماں کی وضاحت پر میں نے اپنی بیوی کو دیکھا جو سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کتنے صاف دل اور مخلص لڑکی تھی، اور میں کتنا کمزور تھا۔ میں شرمندگی سے گڑ گیا اور ایک طرف صوفے پر گر گیا۔ میری ماں میک اپ کرنے میں مہارت رکھتی تھی۔
انہوں نے کچھ ہی دیر میں میری بیوی کا نقشہ ہی بدل دیا۔ میں نے اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ ہلکے پھلکے میک اپ اور تھوڑی سی نوک پلک سوار کر ہی کتنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ گندمگی سی رنگت والی پرکشش لڑکی لگ رہی تھی۔ اس کے نقوش بہت پیارے تھے اور میں نے پہلی بار دیکھا تھا کہ اس کی آنکھیں بہت بڑی اور شفاف ہیں۔ وہ مجھے اپنے دل کے قریب محسوس ہو رہی تھی۔ میں سمجھ نہیں پایا تھا کہ مجھے واقعی اس کا روپ اچھا لگ رہا تھا یا رات والے واقعے کی وجہ سے مجھے شرمندگی تھی۔ میں نے سر جھٹک دیا، اپنی بیوی اور والدہ کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آیا۔ میرے سب خاندان والے تجسس سے میری بیوی کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ سب میں گئی اور سب سے ملنے لگی۔ میں مردوں میں چلا گیا۔ میرا دل بہت گھبرایا ہوا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ پہلے ہی رات شوہر کی نظروں میں رد کر دی گئی لڑکی دوسرے لوگوں کو کیسے فیس کرے گی۔ میں اسے دیکھنا چاہتا تھا، اس کی کیفیت جاننا چاہتا تھا، لیکن میں سب کے درمیان سر بھی نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ لیکن میں یہ جان کر حیران رہ گیا کہ میرے سب خاندان والوں کو وہ بہت اچھی لگی تھی اور وہ اس کی بہت زیادہ تعریفیں کر رہے تھے۔ سب کی تعریف، ہمارے جملے مجھے حیرت میں مبتلا کر رہے تھے۔ وہ خاندان والے جو مجھے اپنی بیٹی دینے سے انکار کر چکے تھے، اس وقت کھلے دل سے میرے والدین کو مبارکباد دے رہے تھے۔ ان کے تاریخی جملے حیران کن تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ آپ کو بہت پرکشش بہو ملی ہے۔ کوئی کہہ رہا تھا اس کی صورت بہت مہر ہونے والی ہے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اس کی آواز بہت میٹھی ہے، دل کرتا ہے کہ اس سے بات کرتے رہو۔ اس کے آگے تو شفاف رنگت والی لڑکیاں بھی کمتر میں تھیں۔ میری والدہ کا اعتماد بحال ہو چکا تھا۔ وہ سب سے مسکرا مسکرا کر اس کا تعارف کروا رہی تھی اور بات کر رہی تھی، اور وہ سب سے بہت نرم انداز میں بات کر رہی تھی۔ سب کے درمیان بیٹھی ہوئی وہ بہت بھلی لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر کوئی بھی تاثر نہیں آنے دیا، نہ ہی رات والا کوئی اثرات اس کے چہرے پر تھے۔ ہر گزرتا لمحہ مجھے اس بات کا احساس دلا رہا تھا کہ مسجد سر حسین لڑکا اس جیسی لڑکی کے قابل نہیں تھا۔ یہ تو اس کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ وہ اب بھی میرے خاندان کے درمیان بیٹھی میرے گھر والوں سے بات کر رہی تھی۔ میرا دل یکدم صاف ہو گیا۔ مجھے لگا کہ اصل نیکی تو کسی کا دل رکھنا ہی ہوتا ہے، جبکہ میں اس چیز میں ناکام تھا۔ مجھے رات والا منظر یاد آیا جب میری بیوی مجھے جائے نماز پر میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور زاروں قطار رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ مجھے معاف کر دے۔ میں نے اپنے گھر والوں کو بہت زیادہ سمجھایا تھا کہ کم از کم میری ایک تصویر اس لڑکے کو پہنچا دیں تاکہ وہ دیکھ لیں کہ میری رنگت کیسی ہے، لیکن میرے گھر والوں نے مجھے بہلا پھسلا لیا تھا اور کہا تھا کہ اس لڑکے کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی وہ پہلے دن اپنا اصلی روپ لے کر میرے سامنے آئی تھی تاکہ میں کسی بھی دھوکے یا فریم میں مبتلا نہ ہو سکوں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اسے لوگوں کی سوچ اور رائے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے جیسا بھی بنایا ہے وہ اسے قبول ہے اور اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ اسے اپنی سیاہ رنگت سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ مجھ سے بہت سے لوگ صرف اسی وجہ سے ٹھکرا چکے تھے کہ اس کی رنگت سیاہ ہے۔ وہ جب بیاہ کر آئی تب بھی وہ میرے خاندان والوں کا سامنا کرنے کو تیار تھی، کیونکہ اسے اس طرح کے طنزیہ جملے اور چپتی نظروں کی شروع سے ہی عادت تھی۔ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور میں جانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پیار کرتا ہے، مگر میں ایسا نہیں چاہتی تھی کہ آپ کی زندگی برباد کی جائے۔ میری بیوی سمجھ رہی تھی کہ میں اس کے قابل نہیں ہوں اور میں تب گنگ رہ گیا تھا۔ میں اس لڑکی کے بعد جملے سن کے بہت زیادہ شرمندگی محسوس کر رہا تھا اور اپنی ہی نظروں میں گرتا جا رہا تھا۔ در حقیقت میں خود اس کے قابل نہیں تھا۔ میں نے ایک ہی رات میں اسے اس موڑ پر لا دیا تھا کہ وہ ساری رات باتھ روم میں بیٹھ کر روتی رہی تھی اور شیشے کے سامنے اپنا سیاہ چہرہ رگڑ رگڑ کر جیسے ساری کالک اتارنے کی کوشش کرتی رہی تھی۔ اس کی حرکت مجھے ہی میری نظروں میں گرا گئی تھی۔ جس لڑکی کو کبھی لوگوں کی سوچ یا لفظوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اس نے میرے رویے کو اتنا دل پر لے لیا تھا کہ اپنا چہرہ کھرچ ڈالا تھا۔ میں نے پہلے لوگوں کے لیے سوچا تھا کہ میں اس کا خیال رکھوں گا اور لوگوں کے سامنے جتاؤں گا کہ میں کتنا محبت کرنے والا ہوں، لیکن اب میں نے دل سے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس طرح کی خالص اور شفاف بیوی سے میں دل سے محبت کروں گا اور دل سے اس کا خیال رکھوں گا۔ اس رات میں نے اپنی بیوی سے معافی مانگی اپنے رویے کے لیے اور کہا کہ میں اس سے بہت زیادہ محبت کروں گا اور اس کا ہر لمحہ خیال رکھوں گا۔ اسے یقین دلایا کہ وہ بہت خوبصورت ہے اور میں ہی کم ظرف اور تنگ نظر انسان ہوں۔ مجھے معاف کر دو کہ میں اس کی خوبصورتی کو پہچان نہیں پایا، اور میں اب کہتا ہوں کہ تم دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی ہو جسے اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ میری بیوی نے یہاں پر بھی اعلیٰ ظرفی دکھائی اور مجھے صدقے دل سے معاف کر دیا۔
جو ایک رات پہلے اپنے باپ سے اور ہر کسی سے ناراض ہو گیا تھا کہ میری قسمت میں کالی عورت لکھ دی گئی۔ اب میں 2 دن بعد اپنے باپ کے پاس گیا اور اس کا صدقے دل سے شکریہ ادا کیا کہ آپ نے کتنی قیمتی لڑکی میری زندگی میں شامل کر دی ہے۔ میرے باپ نے مجھے جملہ بولا کہ میں یہی چاہتا تھا کہ تم اپنے دل سے برتری اور غرور کو ختم کر دو، اور چاہتا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بن جاؤ جو آج کے بن چکے ہو، کیونکہ اصل خوبصورتی تو انسان کے دل کی خوبصورتی ہوتی ہے، اس کی شکل سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر شکل و صورت ہو بھی تو اس کا دل ضرور غرور سے بھرا ہوتا ہے۔ اس جیسا بدصورت انسان اس پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ پیارے دوستو، آج کی سبق آموز کہانی آپ کو کیسی لگی ہے؟ کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔